سلسلہ دروس اللغة على عربیہ اور کورس تعلم اللغة على عربیہ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ ہم نے اس کا پہلا حصہ مکمل کر لیا، اور اس میں استعمال ہونے والے جو اکثر قواعد تھے وہ ہم نے پڑھے، اور ساتھ نئے الفاظ وکیبلری بھی ہم نے سیکھی۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے ایک تو بولنے کے حوالے سے ہے، دوسرا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے حوالے سے ہے۔ جہاں تک بولنے کی بات ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو سیکھیں اس کا استعمال کریں، تو پھر آپ اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کتنے قواعد آتے ہیں کتنے قواعد نہیں آتے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو اپنے کسی کام، مثلا ایک ٹاپک آپ اٹھا لیتے ہیں، اس کے ٹاپک کے مطابق آپ کے پاس کچھ ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے ہم وقت۔ اور اگر قرآن و سنت کو سمجھنے کی بات ہو تو اس کے دو طریقے ہیں کہ وہ ہم ساتھ ساتھ جہاں وکیبلری الفاظ معنی جو ہے ان پہ توجہ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی توجہ کریں کہ کہاں کن الفاظ نے کیا تبدیلی لائی ہے، کسی میں کیا تبدیلی، کسی لفظ کے اندر کیا کیا تبدیلی آئی ہے۔ تو اس طرح جو ہے انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کو زیادہ اچھے انداز سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں، الدرس الاول۔ پہلے جو ہے اس کی ریڈنگ کریں گے جیسے ہمارا طریقہ ہے، کہ اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس میں استعمال ہونے والے قواعد کا ذکر کریں گے۔ تو دروس اللغة علی عربیہ اس حوالے سے بہت بہترین کتاب ہے کہ یہ قواعد کے ساتھ بھری ہوئی نہیں ہے، بلکہ پریکٹیکل زیادہ ہے اس میں۔ مطلب آپ کے سامنے ایک سٹوری آتی ہے، قصہ آتا ہے، ایک جو ہے وہ کنورسیشن ہے، مکالمہ ہے، وہ ہوتا ہے، تو پھر اس سے آپ کو زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بشرطے کہ اس کو ذرا بار بار جو ہے وہ دیکھا جائے اور سنا جائے۔ تو یہاں بھی انشاءاللہ آج ہم سبق شروع کرتے ہیں، اس میں بہت سے قواعد کا استعمال ہے، پھر وہ بعد میں اس پہ فوکس کریں گے، توجہ کریں گے۔ تو الدرس الاول، پہلا سبق دروس اللغة علی عربیہ، دوسرا حصہ اس کا سبق نمبر 1۔ ہاشم کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مدرس کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاشم کہتا ہے کیف حالک یا استاذ، کیسے ہیں آپ یا اے استاذ، آپ کا حال کیسا ہے؟ لعلک بخیر، امید ہے، بخیر، کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ مدرس کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، وکیف حالک انت یا ہاشم، آپ کا حال کیسا ہے اے ہاشم؟ ہاشم ہاشم صحیح مخاطب ہے، استاد کہتا ہے انا احبک کثیرا یا ہاشم، ہاشم مجھے آپ سے بہت محبت ہے، انک طالب ذکی، بے شک آپ طالب علم ہیں، ذکی، ذہین، و مجتہد، اور محنتی، و ذو خلق، اور اچھے اخلاق والے، امن پاکستان، کیا آپ پاکستان سے ہیں، انتا آپ، ام یا پھر من الہندی، ہند سے ہیں، یا ہاشم اے ہاشم؟ ہاشم کہتا ہے انی من الہندی، بلا شبہ میں ہند سے ہوں، میرا تعلق ہند سے ہے۔ مدرس کہتا ہے وَزَمِيلُكَ الَّذِي، اور آپ کا وہ دوست، الذی جو، خرجہ نکلا ہے، معا کا آپ کے ساتھ، معا ساتھ کا آپ کے، الان اب، من الفصلی کلاس سے، اور وہ دوست جو آپ کے ساتھ ابھی کلاس سے نکلا، اہو ایضا من الہند، وہ بھی ہند سے ہے؟ ہاشم کہتا لا انہو من پاکستان، نہیں جی وہ پاکستان سے ہے۔ مدرس کہتا ہے ان ساعتک جمیلۃ یا ہاشم، آپ کی گھڑی خوبصورت ہے اے ہاشم، امن الیابانی ہی، کیا یہ جاپان کی ہے؟ ہاشم کہتا ہے لا، نہیں، انہا من الہندی، یہ ہند سے ہے۔ مدرس کہتا ہے اغالیۃ ہی، کیا یہ مہنگی ہے؟ کیا یہ مہنگی ہے؟ ام ہی رخیصۃ، یا سستی ہے؟
हाशिम कहता है इन्नहा रखीसतुन जिद्दन, ये बहुत सस्ती है। इन्नहा बिमिअति रुबियतिन फकत, ये सिर्फ 100 रुपए की है। मुदरिस कहता है कम अखल्ला का या हाशिमू, हाशिम आपके कितने भाई हैं? हाशिम कहता है ली सलासतु इखवतिन, मेरे 3 भाई हैं। अल मुदर्रिसु, मुदरिस कहता है अतुल्लाबुन हुम, क्या वो तालिब इल्म हैं? हाशिम कहता है ला इन्नहुम तुज्जारुन, नहीं जी वो ताजिर हैं। और मुदरिस कहता है वकम मुख्तन लक, कितनी बहनें हैं आपकी? हाशिम कहता है ली अरबा व खवातिन, मेरी 4 बहनें हैं। मुदरिस कहता है फिल हिंदी हुन्ना अल आन, क्या वो हुन्ना वो सब अल आन फिल हिंदी हिंद में है? हाशिम कहता है ला इन्ना हुन्ना, बेशक वो जो है हुना वहां बिल मदीनतिल मुनव्वरा, मदीना मुनव्वरा में है, मा साथ अभी मेरे बाप व उम्मी, और मेरी अम्मी जान के साथ। अल मुदरिस, मुदरिस कहता है अतालिबातुन हुन्ना, क्या वो तालिबात हैं? हाशिम कहता है ला इन्नहुन्ना मुदर्रिसातुन बिल बिल मदरसतिल मदरसतिस सानवियती, नहीं वो टीचर हैं, नहीं जी वो तालिबात नहीं हैं, वो टीचर हैं। बिल मदरसत सानवियती, सेकेंडरी स्कूल में टीचर हैं। तो चंद सवालात, फिर उसके बाद बात करते हैं। तमारीन, अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, जवाब दीजिए आने वाले सवालों का। मिन अइना हाशिम, हाशिम कहाँ से है? तो हाशिम को उन्होंने बताया था, हाशिम कहाँ से है? हाशिमु मिनल हिंदी, हाशिम हिंद से है। जी। अयुहिब्बुहु अल मुदर्रिसु, क्या उससे उस्ताद मोहब्बत करता है? नाम युहिब्बुहुल मुदर्रिसु कसीरन, उससे उस्ताद बहुत मोहब्बत करता है। मिन अइना सात, मिन अइना साअतुहु, कहाँ से है उसकी घड़ी? साअतुहु मिनल याबानी, उसकी घड़ी जापान से है। बिकम हिया, कितने की है वो? बिकम हिया, कितने की है वो? हिया बिमी अति रुबियतिन, वो 100 रुपए की है। कम अखन लहू, उसके कितने भाई हैं? तो हाशिम के, तो उसने पूछा था उस्ताद ने, तो हाशिम ने बताया था एक, हाँ दो जी। भाई हैं सर। दो किधर चला गया? अच्छा, दो हैं, नहीं अरबी भी बनानी है ना उसकी, वो किधर गया? इधर था सवाल। हाँ जी। कम अखल कहा या हाशिम जी, ला ली, तो हाशिम ने कहा था ली सलासतु इखवतिन, तो इसका अरबी बनेगी लहू सलासतु इखवतिन, लहू सलासतु इखवतिन, गायब की जमीर उसके लिए इस्तेमाल होगी। अच्छा, तो उसका कम मुख्तल लहू, कितनी बहनें हैं उसकी? लह, लहू अरबा व खवातिन, उसकी 4 बहनें हैं। जी। और अइना अखावातुहु, कहाँ है उसकी बानी? अखावातुहु बिल मदीनतिल मुनव्वरा मा उम्मी हिन्ना व अबी हिन्ना, और अपनी माँ के साथ और अपने बाप के साथ वहां वो मौजूद हैं। तो जा हादिल अलामा, कहते हैं ये अलामत जो है रखिए, लगाइए, अमामल जुमल सहीहती, सही जुमलों के सामने। वहादिल अलामा, ये क्रॉस वाली जो अलामत है, अमामल जुमलत लती लैसत सहीहा, उन जुमलों के सामने, लैसत जो सही नहीं है, लही सहीहतन, नहीं है वो सही। हाशिम के हाशिमु, पहला जुमला है हाशिम तालिबुन कसलान, क्रॉस, हाशिम हाशिम तालिब, सुस्त तालिब इल्म नहीं है, क्रॉस, क्योंकि उन्होंने कहा था जकीयुन मेहनती है, सुस्त बल्कि क्या मुज्तहिदुन है, मेहनती है, और मेहनती शख्स वो नहीं हो सकता ना। हाशिबुन तालिबुन मुज्तहिदुन, जी बिल्कुल ठीक है, हाशिब तालिबुन मुज्तहिद। साअतुहु रखीसतुन, उसकी घड़ी सस्ती है, रखीसा सस्ती, याद रखें।
جی بالکل سستی ہے، ٹھیک۔ ساعتہ غالۃ، اس کی گھڑی مہنگی ہے، غلط۔ ساعتہ بألف روبیۃ، اس کی گھڑی 1000 روپے کی ہے، غلط، 100 روپے کی ہے۔ ساعتہ بمئۃ روبیۃ، اس کی گھڑی 100 روپے کی ہے۔ اخواتہ بالمدینہ المنورہ، جی ہاں، اس کی بہنیں مدینہ منورہ میں ہیں، جی بالکل مدینہ منورہ میں ہیں، ٹھیک۔ اخواتہ بالہندی، اس کی بہنیں ہند سے ہیں، نہیں، ہیں ہند سے ہی، سوری، لیکن ہیں کس میں؟ مدینہ منورہ میں ہیں، بالہندی، ہند میں ہیں، ہند سے نہیں اب یہاں پہ۔ تو اب موجودہ دور کا اب آ رہا ہے کہ اب کس وقت کہاں ہے، تو وہ بالکل یہ کراس کر دیں گے یہاں پہ، کیونکہ وہ اب مدینہ منورہ میں ہے۔ اب یہاں پہ سبق میں استعمال ہونے والے قواعد کی بات ہے۔ تو سبق میں کیا استعمال ہوا؟ انا، ٹھیک ہے، انا، انا قرآن مجید میں بہت بار آتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ الذی لا الہ، اللہ لا الہ۔ تو یہاں پہ آپ نے غور کیا کہ کہیں قرآن مجید میں آتا ہے اللہ، اور انا کے بعد آتا ہے ان اللہ۔ تو دراصل بات یہ ہے، انا جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں حروف مشبہ بالفعل۔ حروف مشبہ بالفعل کیا مطلب؟ کہ یہ ایسا حرف ہے جس طرح ایک فعل اپنے سے بعد میں آنے والے لفظ کو زبر زیر پیش میں تبدیلی کرتا ہے، زبر پیش میں، اس طرح یہ انا بھی اپنے فعل کی طرح، فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ تو مختصر بات یہ کہ انا، 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 لیتا، لکنہ، لعلہ، انا، انا، کأنا، لیتا، لکنہ، لعلہ، یہ انا، انا، لیتا، لکنہ، لعلہ 5 حروف ہیں۔ تو یہ 5 حروف کیا کرتے ہیں؟ جب بھی کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں، اپنے سے جو پہلے والا اسم ہوتا ہے، یہ ہمیشہ 2 اسموں پر داخل ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں، 2 اسموں پر داخل ہوں گے، اور اپنے سے پہلے والا جو اسم ہوگا اس کو یہ ہمیشہ کیا دیں گے؟ زبر دیں گے، اور جو دوسرا اسم ہوگا اس کے بعد اس کو پیش دیں گے۔ یہاں دیکھیں ان ساعتک جمیلتن، آپ کی گھڑی، تا، تا کے اوپر ان کی وجہ سے پیش عام طور پہ پیش آتا تھا، اب اس پہ زبر آئی کیونکہ پیچھے ان آ گیا۔ تو آپ نے یہ بات غور کی۔ اب مزید دیکھیں اس کو، اور لیکن یہی انا جب ضمیر پہ داخل ہوا تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ دیکھیں انہا، انہا، انہو، انا نے آ کر اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ تو یاد رکھیں ضمائر ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں؟ مبنی ہوتی ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی لفظ داخل ہو جائے، ان کا حرکت، ان کی حرکت نہیں بدلتی، زبر زیر پیش نہیں بدلتی ان کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انا لگانے سے اب وہ اس پر زبر آ جائے، یا لیسا لگانے سے اس پر پیش آ جائے۔ تو ضمائر ہمیشہ ایک سی رہتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے بدلتی۔ مرضی سے کیا مراد؟ مثلا ایک ضمیر تھی مذکر کے لیے، تو اس کی صورت تھوڑی سی بدل جائے گی، پھر وہ مؤنث کے لیے آ جائے گی، اس کی صورت پھر بدل جائے گی۔ اگر اس کی صورت میں یہ تھی کہ پہلے وہ ایک کے لیے تھی، اب 2 کے لیے ہے، تو ایک کے لیے تھی اس کی صورت اور ہوگی، 2 کے لیے اس کی صورت اور ہوگی، یعنی کہ صورت میں تبدیلی جو ہے، اس کے اعراب میں تبدیلی کسی لفظ کی وجہ سے جو کہ اس سے پہلے آ رہا ہے اس وجہ سے تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے تبدیل ہوتی ہے کہ اب وہ مختلف، یعنی کہ کسی اور کے لیے، ایک کے لیے، 2 کے لیے، غائب کے لیے، حاضر کے لیے، اس طرح استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہاں بات کا مختصر مقصد یہ تھا کہ انا نے اگر ضمائر میں تبدیلی نہیں کی تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ انا کے بعد آنے والی یا جو بھی ضمیریں ہیں یہاں پہ استعمال ہو رہی ہیں یا کہیں بھی استعمال ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری مبنی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے مبنی سے کیا مراد؟ کہ ان میں ان کی حرکات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ آپ غور کریں کہ آپ نے یہ توجہ، پیچھے ہم نے ضمائر کی بحث پڑھ لی تھی ساری، اور ساری ضمیریں آپ کے مطلب میں نے بتا دی تھی کہ ضمائر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے،
اور ایک ضمیر کی قسم یہ ہے کہ وہ مل کر آتی ہے، ایک ہے جدا ہو کر آتی ہے۔ تو یہاں آپ ذرا پہلی پٹی پہ غور کریں تو یہاں دیکھیں یہ لائن جو ہے ان ضمائر کی ہے جو جدا ہو کر آتی ہیں۔ اب یہی ضمیریں جب مل کر آئیں انا کے ساتھ تو ان کی شکل بدل گئی، تو یہ ضمیر اس وقت کون سی ہو گئی؟ ضمیر متصل کہلائے گی، اور یہ ضمیریں جو ہیں اس سے پہلے یہ منفصل ہیں۔ ہوا، ٹھیک ہے، ہم، ہیا، ہننا، انتا، انتم، انتی، انتن، انا، نحنو۔ تو تثنیہ کی ضمیریں اس نے ذکر نہیں کی یہاں پہ، وہ صرف نہیں ہے، باقی اس نے تقریباً ساری ضمیریں ذکر کر دی ہیں۔ تو اب دیکھیں انا ہوا کے ساتھ آیا تو انا ہوا کی بجائے انا ہو گیا، انا ہیا کے ساتھ آیا تو انا ہا ہو گیا، انا انتا کے ساتھ آیا تو انا کا ہو گیا۔ مطلب وہی ضمیر سے مراد وہی ہے، یعنی کہ انتا اگر آ رہی ہے تو کس لیے آتی ہے؟ واحد مذکر حاضر کے لیے، تو اب بھی اسی کے لیے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی بھی دیکھیں، انا انتی تو انا کی ہو گیا، انا انا اننی انی۔ اس نے بتایا کہ انا اگر انا کے ساتھ آئے گا تو اس کی دو صورتیں بن سکتی ہیں، یا تو انا نی آئے گا یا انی آئے گا۔ انا ہم، انا ہم وہ مطلب صورت وہی ہے تقریباً، انا ہننا، انا انتم کی بجائے انا کم، انا انتنا کی بجائے انا کننا، انا نحنو کی بجائے انا نا یا انا۔ اب یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس نے کہا کہ آپ یہ کیا کریں کہ ان ضمائر کے اوپر آپ نے انا داخل کرنا ہے۔ تو ہم انا کو داخل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ادخل، داخل کر، انا، انا لفظ، انا حروف مشبہ بالفعل کو علی الجمل الآتیتی آنے والے جملوں پر، تو آئے گا انہو، انہو تاجرون، انہم من الیابان، انہا متزوجتن۔ تو تاجر ہے وہ جاپان سے ہے، اور وہ متزوجہ کیا ہے؟ شادی شدہ ہے۔ متزوجہ شادی شدہ ہے کوئی خاتون کے متعلق۔ انہا متزوجتن، انتن مجتہداتن، تو یہاں آئے گا انا کننا مجتہدات۔ انت رجل غنی، آپ مالدار آدمی ہیں۔ مجتہدات کا مطلب تھا محنتی عورتیں، سوری، آپ جو ہے وہ محنتی عورتیں ہو۔ انت رجل غنی، آپ مالدار آدمی ہو، تو آئے گا انا کا رجل غنی۔ انا طالب، تو انی یا اننی طالب۔ انتم اذکیاء، آپ ذہین آدمی ہو، آپ سب لوگ جو ہے وہ ذہین ہو، تو انکم اذکیاء، آپ سب ذہین ہو۔ نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ اننا یا انا مسلمون۔ ہن مسلمات، تو ہن مسلمات۔ انتی زکیتن، تی آیا نا، زکیہ مؤنث ہے تو یہ تی آئے گا۔ آپ ذہین ہو، کسی کو کہا جا رہا ہے، آپ کسی لڑکی کو کہ آپ ذہین ہو، تو اس کے لیے اب انا لگائیں گے تو کیا آئے گا؟ انا کی زکیتن، ٹھیک ہوگی۔ اب اگلی مثال دیکھیں، اقرا الامثلہ الاتیہ، کہتا ہے یہ اب دو جملے آپ کے سامنے ہیں، تو اس کو ذرا پڑھیے۔ پہلے نمبر پہ ہے المدرس جدید، استاذ نیا ہے۔ اب اس پر انا داخل کیا تو دیکھیں اعراب میں تبدیلی آ گئی، ان المدرس جدید۔ انا کے بعد آنے والا جو پہلا ہے لفظ ہے اس پر زبر، اور انا کے بعد آنے والا دوسرا جو ہے اس پر پیش، ٹھیک ہے۔ تو پہلے والے انا کے بعد آنے والے پہلے لفظ کو کہتے ہیں انا کا اسم، اور دوسرے کو کہتے ہیں انا کی خبر۔ انا کا اسم، انا کی خبر۔ فاطمہ تو طبیبتن، فاطمہ کیا ہے؟ ڈاکٹرنی ہے، تو انا فاطمہ تا طبیبتن، بے شک فاطمہ ڈاکٹرنی ہے۔ حامد متزوج، حامد شادی شدہ ہے، تو انا لگایا تو ہو گیا جی انشاءاللہ۔ تو انا حامدن متزوج، بے شک حامد کیا ہے؟ شادی شدہ ہے۔ اب دیکھیں انا لگانے سے حامد جو ہے وہ حامدن کی بجائے حامدن ہوا، اور متزوجن میں یعنی کہ دوسرے اسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ وہ کیا تھا؟ وہ اس پر پیش تھا، پیش ہی رہا۔ تو اگر بالفرض یہاں اس میں متزوجن ہوتا تو انا کے بعد اس نے متزوجن ہو جانا تھا۔ گویا یہ تبدیلی، یہ اعراب جو پیش دو آئی ہیں،
یہ اب انا کی وجہ سے ہیں، اس کی اپنی وجہ سے نہیں آئی۔ اچھا اب اگلے جملے پہ دیکھیے، ادخل ان علی الجمل الاتتی وثبت اواخر الکلمات، کہ اب جو ہے اب جملے جو نیچے آ رہے ہیں ان پر آپ نے انا داخل کرنا ہے، اور وثبت، اور شکل بنائیے اواخر الکلمات، ان کے آخر میں، یعنی کہ اعراب ان کا واضح کریے۔ ان الدرس صعب، بے شک سبق، الدرس صعب، پھر آئے گا ان الدرس صعب۔ القرآن کتاب اللہ، ان القرآن کتاب اللہ۔ آمنۃ طالبۃ، ان آمنۃ طالبۃ، ان هذه الساعۃ غالیۃ، ان المدیر فی الفصل، ٹھیک ہے۔ اس طرح السیارۃ جمیلۃ، ان السیارۃ جمیلۃ، محمد رسول اللہ، ان محمدا رسول اللہ، ان اللغۃ العربیۃ سہلۃ، ان بلالا غنی، ان الماء بارد۔ تو دیکھیں آپ، یہ کہتا ہے السیارۃ جمیلۃ، یہ دونوں کیا ہیں؟ مبتدا خبر۔ ان السیارۃ جمیلۃ، جب اس پر انا آ گیا تو مبتدا کو انا کا اسم کہیں گے، اور خبر کو انا کی خبر۔